ہمارے آج کے مہمان ہیں محمد ممتاز راشد لاہوری صاحب. اب ان سے ہم پھر وہی والی شروع میں جو انہوں نے اپنا تعارف کروایا تھا ہم دوبارہ ان سے گزارش کریں گے کہ ایک دفعہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا کہ کہاں پیدا ہوئے, کس جگہ تعلیم حاصل کی اور شاعری کا آغاز کب ہوا. ہم دوبارہ ان سے پوچھنا چاہیں گے. جی, پیدائش میری لاہور کی ہے, ننہال کے مزان میں. تو 1953 میں نومبر 1953 میں پیدائش ہوئی. اور دادا ہمارے جو تھے وہ رہتے تھے باغبان پورہ تھا. باغبان پورہ لاہور کا ایک ایریا ہے, شالامار باغ کے بیک سائڈ میں زرعی زمینیں تھیں ان کی. کچھ محمود بوٹی نام کا ایک گاؤں ہے. تو تعلیم بھی وہی 5ویں جماعت تک ہوئی. اور پھر گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورہ جو شالامار باغ کے بالکل ساتھ ہے وہاں سے میٹرک کیا. 1969 میں کچھ فنی تعلیم جو تھی میکینیکل ڈرافٹ مین شپ کی وہ ایک مغلپورہ میں کالج تھا, پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر, وہاں سے کورس کیا 2 سال کا. اور 4-5 سال یہاں لاہور میں اسی ڈرافٹ مین شپ کی ملازمت کی. اور پھر ویزا ملا تو قطر چلے گئی 1977 میں. وہاں بھی اسی فیلڈ کی ملازمت ملی اور 36 سال وہاں گزر گئے, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اور شاعری اسکول کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی, لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں باقاعدگی کافی عرصہ بعد آئی جب میں 1976 میں علامہ ذوقی مظفر نقوی صاحب کا شاگرد ہوا. وہ استاد ابراہیم ذوق کے گھرانے کے فرد تھے, استاد شاعر تھے, اور وہ شاعر مزدور حضرت احسان دانش کے شاگرد تھے. تو ان کے تلامذہ کافی تعداد میں تھے اس وقت بھی, اور تو وہ فوت ہو چکے ہیں علامہ ذوقی صاحب. تو اس وقت کے بعد آپ کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ 1986 میں آیا. ہاں, وہ تقریباً 10 سال کے بعد 10 سال کی ریاضت کے بعد پہلا مجموعہ کاوش کے نام سے آیا. پھر آپ نے 2 سال کے کہہ سکتے تقریباً 5 سال کے بعد 1988 2 سال کے بعد وہ آپ نے ہم جماعت کا مجموعہ دیا جو عقیدت خام کے نام سے. اس کے 5 سال بعد پھر قطاعت کا مجموعہ, وہ اس کے بعد قطاعت کا مجموعہ ہے جو شروع سے دل مہکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے نظریات کے 2 مجموعے رشتے گلاب اور ایک بات محبت کی. جی. پھر اس کے بعد آپ نے پھر ایک کتاب کا مجموعہ دیا. قطاعت کا ایک مجموعہ آیا تھا ہم ہیں اپنے مزاج کے بندے, اور اس میں سنجیدہ قطاعت ہے. جو پہلا تھا اس میں ذرا رومانی انداز کے صحیح. تو قاری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دل زدہ کے نام سے یہ افسانہ کا مجموعہ ابھی حال ہی میں آیا ہے. اس لوگ عام طور پہ راشد صاحب کو صرف غزل ہو اور کتاب ہو اور شاعر کے طور پہ جانتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ بہت اچھے اور خوبصورت افسانہ نگار بھی ہیں. اب ان کی افسانہ نگاری کے بارے میں ہم بات چند لوگوں کی موجودگی میں جو ان کے افسانہ نگاری کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں ان کی موجودگی میں کریں گے. لیکن ابھی ہم جو ہے ان کے شاعری کے بارے میں بات چیت جاری رکھیں گے. اچھا, میں افسانوں کے اس مجموعے کے بارے میں جیسا آپ نے کہا بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے کسی وقت, لیکن میں نثر نگاری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ ساتھ ساتھ وہ سفر بھی جاری رہا. اور لاہور شہر کے بارے میں میری ایک ذہین کتاب آئی, لاہور کے نئے پرانے رنگ, کل 500 سے زیادہ صفحات کی کتاب. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر جو نغمہ نگار ہیں ہمارے پاکستانی جنہوں نے فلموں کے لیے بڑے لازوال نغمے لکھے, سیف الدین سیف تھے, قطیب شفاعی تھے, احمد رائی تھے, اور دوسرے بھی بہت سے نام, فیاض ہاشمی تھے, شباب کرانی. تو ان کے بارے میں کوئی کتاب نہیں تھی. تو وہ ایک میری کتاب وہ بھی آئی پاکستانی نغمہ نگاروں سے. اور 2-3 اور بھی نثری کتب آئی. وہ میرا ایک رجحان تھا کتابوں پر تبصرے کرنے کا. جی. تو وہ تبصرے جمع کیے تو 2 کتابیں وہ تبصروں کی بھی آئی ہیں. اور ہمارا ایک ادبی مجلہ ہے خیال و فن کے نام سے,
وہ بھی وہ سیمائی ہے اور تقریباً 21 سال سے شائع ہونا ماشاء اللہ. تو اس میں کچھ مضامین وغیرہ بھی آپ کے مضامین بھی ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. تو ہم شاعری کی طرف آتے ہیں تو میں نے بتایا کہ طنز و مزاح کی شاعری جو ہے وہ بھی ایک میدان رہا میرا, اور پھر اس کا ایک شعری مجموعہ بھی آیا طنز و مزاح کی شاعری کا. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین کے لیے نمونے کے طور پہ 2-3 چیزیں پیش کر دوں کہ ایک تو ہائیکو ہے 3 مصروں کی مزاح کی. شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا, شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا, شیر صاحب کچھ دنوں کی بات ہے, میں بھی تو شادی سے پہلے شیر تھا. تو یہ مزاح کی شاعری جو ہے اس رنگ کی ہے. ایک میں اور بھی قطر کی صورت میں ہے کہ تھوڑا بہت موٹے تو ہم بھی ہو ہی جاتے ہیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ, عمر کے ساتھ ساتھ کچھ ذرا زیادہ ہی موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ قطع ان کے حوالے سے ہے, جن کا وزن جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وزن بڑھ جائیں جن کے جسموں کے, مشکلوں میں وہ پھنستے رہتے ہیں, کہتے ہیں ان کے رک بھی جائیں تو دیر تک پیٹ پھنستے رہتے ہیں, کہتے ہیں ان کے رک بھی جائیں تو دیر تک پیٹ پھنستے رہتے ہیں. کچھ اور کتاب عطا کیجیے. یہ میں جیسا ذکر کر رہا تھا کہ وہ امیجری کے جو کتاب تھے وہ 2 میں نے پیش بھی کیے. تو اس میں ایک اور جو مجھے بہت پسند ہے میں وہ بھی پیش کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ میرے شوق مصوری کے لیے اس نے جب رخ کو بے نقاب کیا, میرے شوق مصوری کے لیے اس نے جب رخ کو بے نقاب کیا, عارض و لب بھی خوب تھے لیکن میں نے آنکھوں کا انتخاب کیا, عارض و لب بھی خوب تھے لیکن میں نے آنکھوں کا انتخاب کیا. اور کچھ سنجیدہ موضوعات کے قطار میں پیش کرتا چلوں کہ درختوں کا سایہ ہے سب کے لیے, وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے. درختوں کا سایہ ہے سب کے لیے, وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتے. بشر بیچ سکتا ہے علم و ہنر, درخت اپنا سایہ نہیں بیچتے. بشر بیچ سکتا ہے علم و ہنر, درخت اپنا سایہ نہیں بیچتے. رومانی انداز کا ایک قطع کہ میں نے مانگا نہیں چمن سارا, تم تبسم کا ایک گلاب تو دو. میں نے مانگا نہیں چمن سارا, تم تبسم کا ایک گلاب تو دو. میری آواز سن رہے ہو اگر, میری آواز کا جواب تو دو. میری آواز سن رہے ہو اگر, میری آواز کا جواب تو دو. اور اس کے رد عمل میں ایک قطع ہوا تھا وہ بھی پیش کرتا چلوں کہ آرزو تھی کہ یہ گھٹن ٹوٹے, کوئی جھونکا کہیں سے آئے تو. آرزو تھی کہ یہ گھٹن ٹوٹے, کوئی جھونکا کہیں سے آئے تو. شکر ہے آرزو ہوئی پوری, شکر ہے آپ مسکرائے تو. شکر ہے آرزو ہوئی پوری, شکر ہے آپ مسکرائے تو. ایک موضوع جو ہوتا ہے وہ طنز کا موضوع ہوتا ہے. ایک تو طنز و مزاح ہوتا ہے, ایک طنز کا موضوع ہوتا ہے. تو طنز کے حوالے سے 2 قطعات ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. اس میں مزاح کی بات نہیں ہے, طنز کا رجحان زیادہ ہے. قطع ہے کہ بات ایسے نہ کیجیے ہم سے, اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا. بات ایسے نہ کیجیے ہم سے, اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کیوں ہم پہ طنز کرتے ہیں, آپ کے گھر میں کیا نہیں ہوتا. بات ایسے نہ کیجیے ہم سے, اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کیوں ہم پہ طنز کرتے ہیں, آپ کے گھر میں کیا نہیں ہوتا. اور ایک تھا کہ عظمتوں کا نشان ہوتے تھے, غیرتوں کا جہان ہوتے تھے. عظمتوں کا نشان ہوتے تھے, غیرتوں کا جہان ہوتے تھے. اتنی پستی میں گر گئے کیسے, آپ تو آسمان ہوتے تھے. اتنی پستی میں گر گئے کیسے, آپ تو آسمان ہوتے تھے. میں نے جو ذکر کیا کہ کبھی کبھار طنز و مزاح کی شاعری بھی ہوتی تھی,
تو ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کرتا ہوں، نظموں کی شاعری۔ تو چھوٹی سی 3 مصروں کی ایک نظم ہے کہ زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو ایسی کہ جس کی حسرت ہو، یا پھر ایسی کہ جس سے نفرت ہو۔ زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو ایسی کہ جس کی حسرت ہو، یا پھر ایسی کہ جس سے نفرت ہو۔ اور 3 مصروں کی نظم کی بات چلی ہے تو میں 3 مصروں کی ایک نظم اسی پیٹرن کی ہے، وہ بھی میں پیش کرتا چلوں۔ اس میں کچھ ہے تو نہیں، لیکن ایک تھوڑا سا جو بھی اس کا ہے انداز کہ شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے، شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو ایسی کہ جیسی ان کی تھی، یا پھر ایسی کہ جیسی ان کی ہے۔ تو اس میں کچھ ہے تو نہیں، لیکن 3 مصروں نے ایک کیفیت بیان کی ہے کہ شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو ایسی کہ جیسی ان کی تھی، یا پھر ایسی کہ جیسی ان کی ہے۔ اور ایک تھوڑا سا جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ تھوڑا سا ہم دوبارہ اس کو ریوائز کر دیں کہ تو یہ سبق بھی تھوڑا بہت ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے تھا روزگار کی شاعری کا، لیکن زیادہ میرا رجحان جو ہے وہ تو غزل اور قطع نگاری کے رہا۔ تو میں چاہوں گا کہ غزل کے چند اشعار میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک تو جو ہم نے شیئر کیا ہے وہ صرف کتاب اور مزاحیات کے مطابق تھا، لیکن غزل کے جو بیسک آپ کا بنیادی وہ ہے وہ پیش ہو سکا۔ غزل ان سے آغاز کیا تھا اور غزل میرا رجحان بھی ہے۔ غزل میں نے کافی کہی بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 3 مجموعے تو آ چکے ہیں اور کم و بیش اتنا ہی مواد ابھی ہے۔ تو میں ایک غزل کے 5 شعر پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے دل کو غموں سے نڈھال رکھتے ہیں، ہمارے دل کو غموں سے نڈھال رکھتے ہیں، یہ آپ خوب ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے دل کو غموں سے نڈھال رکھتے ہیں، یہ آپ خوب ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ اور شعر ہے کہ شعور ان کو نہیں رسم و راہ دنیا کا، شعور ان کو نہیں رسم و راہ دنیا کا، فریب دینے میں لیکن کمال رکھتے ہیں۔ شعور ان کو نہیں رسم و راہ دنیا کا، فریب دینے میں لیکن کمال رکھتے ہیں۔ اور ہمیں خبر ہے کہ کیا ہیں تقاضے غیرت کے، ہمیں خبر ہے کہ کیا ہیں تقاضے غیرت کے، اسی لیے تو لہو میں ابال رکھتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ کیا ہیں تقاضے غیرت کے، اسی لیے تو لہو میں ابال رکھتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے اس کا خاص طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں عزیز ہیں جیسے بھی ہیں حریف اپنے، ہمیں عزیز ہیں جیسے بھی ہیں حریف اپنے، وہ حوصلے تو ہمارے بہار رکھتے ہیں۔ ہمیں عزیز ہیں جیسے بھی ہیں حریف اپنے، وہ حوصلے تو ہمارے بہار رکھتے ہیں۔ مقصد ہے کہ ہمیں تو ان کا زیادہ خیال ہے راشد، ہمیں تو ان کا زیادہ خیال ہے راشد جو دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمیں تو ان کا زیادہ خیال ہے راشد جو دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمارے دل کو غموں سے نڈھال رکھتے ہیں، یہ آپ خوب ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے تشریف لائے، سما کراشی کی آپ کے ناظرین